لوگ جو ہڑتال پہ جائیں گے ان کے پر کاٹے جائیں گے. بالکل ان کے پر کاٹ دیے جائیں گے. ہم اپنا کسی ہڑتال وغیرہ کے آگے کبھی سر نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ. سڑکوں کے آگے پر احتجاج کریں گے. عمران خان آپ پہ گولی نہیں چلائے گا, فوج نہیں بچوائے گا, ملٹری آپریشن نہیں کرے گا. نہ بلیک میلنگ ایکسپٹ ہوگی. ہماری حکومت بالکل کلیئر ہے. سختی سے نپٹا جائے گا. جو ہڑتال پہ گئے ہیں وہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا. یہ پرائیویٹائزیشن کے نام پہ لوٹ سیل ہوتی ہے. آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں, اپنے بچوں کے اثاثے ڈکلیئر کریں. جو آپ کے باہر انگلینڈ میں, دبئی میں اثاثے پڑے ہیں, ڈکلیئر کریں. بتائیں آپ کا بیٹا 700 کروڑ روپے کے گھر میں کیسے رہتا ہے. بتائیں آپ کے بیٹے کے پاس 200 ارب روپیہ کمپنی میں کدھر سے آیا. جی ناظرین, یہ کچھ چیزیں تھیں, کچھ ہم نے ریکیپ کیا اس واقعے کا, اور آج رینجرز نے کہا کہ انہوں نے تحقیقات شروع کر لی اور رینجر کے جو اہلکار موجود تھے وہاں پہ ان سے بھی تحقیقات اور اس حوالے سے انویسٹیگیشن کی جائے گی. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, پہلا سوال تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, رینجرز اور پولیس, سندھ پولیس کا تو سندھ حکومت نے کارروائی کا کہا ہوگا, رینجرز کا کیا سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ایکسٹینشن ان پاورز اور آپریشنز کا, یا کہ وفاقی حکومت وزارت داخلہ کے احکامات پہ اس وقت ایکٹ کر رہے تھے؟ I think رینجرز سندھ میں ہیں ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر. ایک خدشہ تھا کہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن خراب ہو جائے گی, کیونکہ وہ یہ دھرنا تھا. کچھ لیبر یونینز نے کہا تھا کہ ہم آپریٹ کریں گے, جیسے صبح آپ کو پتہ ہے فلائٹیں بھی اڑی تھی, اور کچھ ان کو خدشہ تھا کہ وہ دھرنا کریں گے, کارگو گیٹ پہ آ جائیں گے, کارگو ایریا کو آکیوپائی کر لیں گے. تو پولیس اور رینجرز کھڑی تھی. پولیس رینجرز کا تعلق ہے کراچی میں اور سندھ میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کا, وہ کھڑے تھے. فیڈرل گورنمنٹ بالکل اس کی رسپانسبلٹی رینجرز کی لے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رائٹ. شازیہ مری صاحبہ, رینجرز کی رسپانسبلٹی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت لے گی. کیا آپ کی حکومت نے کوئی ڈائریکٹیوز دیے تھے سندھ رینجرز کو ایکٹ کرنے کے؟ وہاں پہ ایسا مسئلہ جہاں پہ ٹریڈ یونین CPIA کی یونین احتجاج کر رہی تھی, دہشت گردی نہیں کر رہے تھے, نہتے لوگ تھے جو ایک اپنا حق یا پروٹیسٹ وہاں پہ لانچ کرنا چاہ رہے تھے, رینجرز کی ڈپلائمنٹ کی ضرورت تھی وہاں پہ؟ شکریہ ارشد صاحب. یہ بات تو جب سے یہ معاملات اس طریقے سے سامنے آئے ہیں ہمارا بھی یہی سوال ہے, اور بہت افسوس ہوا جس طریقے سے وفاقی حکومت نے ایک فیڈرل فورس کو سیولینز کے سامنے کھڑا کر دیا. اس میں اس فورس کو ذمہ دار ٹھہرانے سے پہلے ان لوگوں کو, اس حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے جس نے یہ فیصلہ کیا. میرا خیال ہے میڈیا میں ہی ایک خط سرکولیٹ کر رہا تھا کیبنٹ ڈویژن کا, اور آپ نے بھی شاید وہ دکھایا ہو یا آپ کی نظر سے گزرا ہو, اس پہ تاریخ بھی موجود تھی. اور جس طریقے سے وہ خط ڈائریکٹلی رینجرز کو لکھا گیا, سب سے پہلے تو یہ ہونا نہیں چاہیے. اس طرح کے ڈائریکٹ انسٹرکشنز جو ہے وہ نہیں جاتے, جبکہ رینجرز سندھ حکومت کے ڈائریکٹیوز پر کام کر رہی ہے اور ان کی ہی ریکویسٹ پر یہاں پر ایک آپریشن اور یہ تمام صورتحال جاری ہے. تو سب سے پہلے تو کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ نہیں تھا اس طرح کا خط لکھنے کا جہاں پر ڈپلائمنٹ کی بات کی گئی ہو, اور پھر ایک وفاقی فورس کو آپ کھڑا کر دیں. آپ سویلین فورس کو بھی پیچھے دیکھ رہے ہیں اس تمام صورتحال کے اندر, اور معاملات کی پیچیدگی آپ کے سامنے ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ جس طریقے سے آپ نے انٹروڈکشن کرایا آج کے موضوع کا, جو کہ اب یقیناً ایک عرصہ ہو گیا ہم اسی پر بات کر رہے ہیں, مگر افسوس کا اظہار کروں گی اور حیران ہوں اس بات پر کہ حکومت اتنی بے حس نظر آئی ہمیں. بیانات دیکھ لیجئے, باڈی لینگویج دیکھ لیجئے, رویہ دیکھ لیجئے, اور بالکل یہ درست بات ہے جو ہم نتیجہ اخذ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انسانی جانوں کی قیمت ادا کر کے بھی انہیں PIA کی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے. معاملات کو حل نہیں کرنا لیکن
پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، چاہے وہ 26% شیئر کی اسٹریٹجک پارٹنر کی ٹرمینالوجی یوز کرے یا پھر پرائیویٹائزیشن جو کہ ایک معاملہ ہے جو کہ ان کے بڑے دل کے قریب ہے کیونکہ وہ IMF کی ڈکٹیشن پہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ پاکستانی عوام حل کرے گی، IMF بے شک انہیں ڈکٹیشن دے رہی ہو اس وقت، لیکن ہمارے معاملات کس طرح حل ہوں گے وہ پاکستان کے سٹیزنز، پاکستان کے سٹیک ہولڈرز بتائیں گے۔ لہذا سب سے پہلے تو یہ جو میں نہ مانوں کی رٹ ہے، پرائیویٹائزیشن کی رٹ ہے، جو ایک بے حسی کا ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے موجودہ وفاقی حکومت نے، اس سے اسے ایک طرف رکھنا پڑے گا اور پھر بیٹھ کر معاملات کو مذاکرات کی شکل میں حل کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ پیچیدگی بڑھے گی۔ آج کے بیانات دیکھ لیں، گزشتہ روز کے دیکھ لیں، جس روز یہ واقعہ پیش آیا اور کل تو آپ لوگ بھی جا رہے ہیں، جو لاپتہ امپلائیز ہیں PIA کے، اس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے۔ یونٹی کے جو لوگ ہیں، ہدایت اللہ خان ہے، ضمیر چانڈیو ہے، دیگر 2 سمیت 4 پیپلز یونٹی کے لوگ لاپتہ ہیں، اور اسلام بعد میں بھی جو پیپلز یونٹی سے تعلق رکھنے والے PIA کے ملازمین ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ یہ کیسی ڈیموکریسی ہے؟ جب دھرنا باہر ہوتا ہے تو آپ پارلیمنٹ کی مدد کو آ جاتے ہیں، جب دھرنا ختم ہو جاتا ہے پارلیمنٹ کو بھول جاتے ہیں۔ لیڈر آف ہاؤس کو پارلیمنٹ میں بلانے کے لیے ہمیں رولز آف بزنس امینڈ کرنے پڑتے ہیں جو کہ آپ کو پھر قابل قبول نہیں ہوتے۔ آصف حسنین صاحب، آج آپ نے وہاں پہ وزٹ بھی کیا امپلائیز کے ساتھ، مسئلہ کیا ہے PIA کا؟ میں اکنامک سروے دیکھا تو اس میں تو حکومت کہتی ہے کہ جناب ہماری کارکردگی بہت اچھی ہے اور جتنا ہم نے PIA کے 38% لاسز کم کر دیے، 40% تقریباً لاسز کم کر دیے ایک سال کے اندر، یہ حکومت کا دعویٰ تھا کہ جناب اتنی اچھی ہماری پرفارمنس رہی۔ تو اب مسئلہ کہاں پہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ امپلائیز کیا کہتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے ان لاسز کا؟ جی آصف حسنین صاحب، میں خیال آصف حسنین صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شفقت محمود صاحب، جب سے یہ PIA کے معاملات شروع ہوئے ہم اور حکومت کا جو طرز حکومت ہے، طرز حکمرانی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک کامن فیکٹر نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو یا تو فورن نیشنلز ہیں ان کو اپوائنٹ کر دیا جائے، یا جن کی ڈیول نیشنلٹیز ہے ان کو اپوائنٹ کر دیا جائے، اور پھر ایک خاص مقصد جو کہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب اچھی بھلی چیزیں اگر چل بھی رہی ہوں، کہیں بہتری کی طرف جا رہی ہوں، تو پھر آپ سڈنلی اس پہ آگے چھاپا مارتے ہیں اور CN اناؤنس کرتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے پرائیویٹائز کرنا۔ مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، PPL پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، اس کے اوپر ایک صاحب کو بٹھایا گیا ہے، وامک بخاری صاحب، ان کا اگر ہمارے پروڈیوسر پاسپورٹ دکھا سکیں، یہ امریکن پاسپورٹ ہے، اور اس سے پہلے یہ صاحب جن کمپنیز میں کام کرتے رہے، NHEPL اس کا پٹھا بیٹھا، KSB بینک اس کا پٹھا بیٹھا، بینکرپٹ ہوئے، وہاں سے لا کے اب ان صاحب کو PPL پہ بٹھا دیا گیا، اور PPL پاکستان کی ایک پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں PPL میں جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو حکومت کی اسٹریٹجی چل رہی ہے۔ PIA کو آپ دیکھ لیں، شجاعت عظیم صاحب کو وہاں پہ آ کے بٹھایا گیا، شجاعت عظیم صاحب کی رائل ایئرپورٹ سروسز کو اگر دیکھا جائے، جو کہ بعد میں شجاعت عظیم صاحب نے کہا کہ جی میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن یہ چیز ابھی تک کلیریفائی نہیں کی، ہمیں نہیں بتایا گیا، کوئی ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا SCCP کا کہ کیا آپ نے اپنے شیئرز وہ بھی آپ نے حوالے کر دیے لوگوں کو۔ لیکن اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں، رائل ایئرپورٹ سروسز کی اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے بڑی واضح طور پہ کہ جناب 70% فورن ایئر لائنز جو پاکستان میں آ رہی ہیں ان کا جو کاروبار ہے وہ رائل ایئرپورٹ سروسز کے ساتھ چل رہا ہے۔ رائل ایئرپورٹ سروسز کے قطر ایئر ویز کے ساتھ بھی ڈیلز ہیں، اور یہ آپ ناظرین اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ بڑا واضح طور پہ آ کے لکھا ہوا ہے کہ 70% جو بزنسز ہیں، گراؤنڈ ہینڈلنگ ہے، وہ almost 70% آف فورن ایئر لائنز آپریٹنگ ٹو اینڈ فرام پاکستان۔ تو یہ معاملات ہیں شفقت محمود صاحب، اب آپ امپلائیز کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے یا ان لوگوں کو جو مینجمنٹ کر رہے ہیں PIA کی؟ شکریہ ارشد، آپ نے ساری چیزیں بالکل صحیح طریقے سے بتائی ہیں۔ بات یہ ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ آتے تو جمہوری طریقوں سے ہیں پاور میں، لیکن یہ بادشاہت کے طور پہ اس کو چلاتے ہیں۔ نہ کوئی 6 ماہ سے کوئی کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، نہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، نہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں۔ تو یہ جو بادشاہت ہوتی ہے اس میں منمانیاں ہوتی ہیں، اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ جس کو چاہے PPL کا ہیڈ بنا دیں، جس کو چاہے یہ خیال بھی نہ کریں کہ بھئی یہ جو شجاعت عظیم صاحب ہیں ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کوئی ہے یا نہیں ہے،
ان کو وہاں لگا دیا. اور پھر ساتھ ساتھ ایک مجھے افسوس سے کہنا یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ غنڈہ گردی کرنے کی بھی ایک خواہش جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہتی ہے. آپ نے دیکھا لاہور میں انہوں نے 14 لاشیں گرائیں. آپ نے دیکھا کہ فیصل آباد میں جس طرح ان کی سپانسرشپ میں وہاں پہ غنڈہ گردی ہوئی. اور یہ جو پی آئی اے کی امپلائیز کی جو اسٹرائک تھی اس کو ہینڈل کرنے میں 2 لوگوں کو مار دیا گیا. تو یہ تو ان کی سارا طریقہ ہے واردات, چاہے اپوائنٹمنٹس لے لیں, چاہے ان کا طریقہ اپوزیشن کو ہینڈل کرنے کا لے لیں, چاہے اس کو اداروں کی کوئی تعظیم یا عزت بڑھانے کا سوال پیدا ہو اس کو لے لیں. ہر طرف صرف ایک ہی چیز مشترک نظر آتی ہے کہ یہ بادشاہت ہے. اس بادشاہت کے بادشاہ جو ہیں نواز شریف ہیں, اور جو وہ چاہیں کریں, کسی امریکن کو لگائیں, کسی کو کچھ لگائیں. اور ایک چیز پی آئی جو خبریں آ رہی ہیں, جو رپورٹ ہوئی ہیں کہ ایک جرمن صاحب کو لگا دیا گیا, جرمن نیشنلٹی ہولڈر کو, کہیں نہ وہ ساری چیزیں دیکھیں گے. دیکھیں شازیہ مری صاحبہ کو فگر بھی پتہ ہے کہ سیلری 50 لاکھ ان کو دے رہے ہیں. ایک لیگل آفیسر وہاں پہ لگایا گیا ہے تقریباً 1.8 ملین پہ, جو کہ کوالیفائیڈ نہیں کرتا تھا, جس میں پرمیشنز اور پروسیسز ہی نہیں فالو کیے گئے. اس طرح سے یہ معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ سارا کا سارا جو ہے طریقہ, جرمن لگا دیں, آسٹریلین لگا دیں, یہ ان لوگوں کو لگائیں گے جو کہ ان کی یس سر کریں گے, ہر بات ان کی مانیں گے, چاہے وہ کوالیفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں. اور اس کا مجھے ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پی آئی اے کے معاملے میں بجائے اس کے کہ 2.5 سال میں اس کی کوئی بہتری کرتے, یہ شجاعت عظیم صاحب لگے اور جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جس طرح سٹیل مل کو ڈبو دیا گیا ہے اس طرح ایئر لائن کو بھی ڈبویا جا رہا ہے. اور وہاں بھی جو میتھڈولوجی ہے, ڈاکٹر مفتاحی صاحب بیٹھے ہیں, میں اس سے پہلے کہ آصف حسنین صاحب کی طرف جاؤں, ڈاکٹر صاحب جو آپ نے جہاز لی, آپ کو ایک بات یاد ہوگی کہ جو ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی پرائیویٹائزیشن کا کتنا بڑا سکیم تھا, وہ بھی موجودہ حکومت کی ایک ناقص اور ایک فراڈولنٹ کوشش تھی جو کہ ایکسپوز ہو گئی, اور اب پارلیمنٹری پروب اس پر ہو رہا ہے. جی وہ رپورٹ بھی فائنل ہوگی, اور یہ سب ہم نے اٹھائے تھے. تو محمد زبیر صاحب نے اس وقت کہا تھا آپ کو کیا پتا, کچھ اینکرز بیٹھ کے نہیں بتائیں گے کہ یہ ڈیلیں کیسے ہونی ہے. زبیر صاحب کو ہماری آج پھر ایک دفعہ انویٹیشن ہے کہ آئیں, 1-on-1 آ کے ہمارے سوالات کا جواب دیں. ایچ بی ایل کے اوپر 10 ارب روپے کا نقصان قومی خزانے کو پہنچایا. محمد زبیر صاحب, آپ نے اور آپ کے نااہل کمیشن نے ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس میں آپ نے جعلی کمپنی کو بیچنے کی کوشش کی, ڈاکومنٹس ہیں, آئیں آ کے جواب دیں. پی آئی اے کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں, اور جو پارلیمنٹری پروب ہے اس کی ریکمنڈیشن آ رہی ہے کہ تمام پرائیویٹائزیشن کمیشن کے لوگ نااہل ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں, 1 ارب روپے کے ڈرائی اور ویٹ لیز پہ آپ نے جہاز لیے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ I don't know کوانٹٹی کتنی ہے. جب میں 17 یا 18 بن رہے ہیں. جب میں ڈائریکٹر تھا تو ویٹ لیز کے جہاز تھے تقریباً $2300 پر آور پہ ملتے تھے, 12 گھنٹے منیمم ہوتے تھے. اور جو ڈرائی لیز کے جہاز ہوتے تھے وہ 2.5 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ یا $3,10,000 تک ملتے تھے, ڈیپینڈنگ آن کہ کتنا پرانا جہاز ہو, اور 321 ہو یا 320 ہو یا 319 ہو. ایئر بس کے جہاز تھے تو وہ لیتے تھے جہاز. جی تو تقریباً یہ 1 ارب اس پہ دے رہی ہے, جس میں 11 A320 ہیں, 580 آ رہے ہیں, اور 2 777. میں اس کی لاجک بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس A310 تھے. A310 1980 کے جہاز ہیں. جب اب تو پیٹرول سستا ہو گیا, جب میں ڈائریکٹر تھا تو پیٹرول مہنگا تھا. تو A310 جب اڑتا تھا تو 1 گھنٹے میں $5,000 کا پیٹرول یوز کرتا تھا. لیکن A320 جو ہم ڈرائی لیز کر کے لے کے آئے تھے وہ اڑاتے تھے تو 1 گھنٹے میں وہ $2,500 کا پیٹرول یوز کرتا تھا, آدھا پیٹرول یوز کرتا تھا. تو اس لیے آپ کو وہ جہاز کے بہت منافع بخش ہوتا تھا. جیسے 747 پی آئی کے تھے, بڑے فرسودہ ہو گئے. تو وہ تو جب آپ انجن آن کریں گے تو آپ نقصان کریں گے, کیونکہ نو میٹر واٹ ٹیرف یو ہے وہ اتنے انیفیشنٹ ہو گئے. ساری چیزیں صحیح ہو گئی. آپ نے یہ اکنامک سروے میں کہا جی ہم نے 38% لاسز کم کر دی, تو اب جلدی کیا ہے؟ دیکھیں انا کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اب مجھے اگر آپ 1 منٹ دے دو, دیکھیں 3 وجہ سے کوئی بھی ایئر لائن یا کوئی بھی بزنس حکومت کرے, یا تو اسٹیٹ کو فائدہ ہو رہا ہو, تو اسٹیٹ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے, 300 ارب روپے کا نقصان ہو گیا مختلف حکومت میں. جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی نقصان تھا, پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو خیر نقصان ہوتے ہی ہیں, مشرف صاحب کے زمانے میں نقصان تھا, ہمارے زمانے میں نقصان ہو گیا. تو اٹس ناٹ ون گورنمنٹ, یہ ایک نقصان کا ایک لائن بندی. آپ کی تجربہ کار اب میں بتاؤں گا کہ کیوں نقصان ہو رہا ہے, وہ بھی بتاؤں گا. 300 ارب روپے کا نقصان ہو گیا. ایک دوسری بات یہ کہ کیا ہم صارفین کو بہتر خدمت دے رہے ہیں یا اچھی ٹیرف دے رہے ہیں, تو وہ بھی آنسر ہے نو. کراچی سے دبئی اگر آپ
ایمریٹس میں جاتے ہیں اکانومی کلاس میں تو 21,000 روپے کی ٹکٹ ہے، لیکن کراچی سے اسلام آباد اگر آپ پی آئی اے سے آتے ہیں ڈومیسٹک ریکٹ کی تو 35,000 روپے کی اوسطاً ٹکٹ ہے. تو آپ صارفین کو بھی زیادہ پیسے چارج کر رہے ہیں. کیا ہم امپلائیز کو زیادہ پیسے دے رہے ہیں؟ تو وہ بھی آنسر ہے نو. 80-90% آف میاں صاحب کو پہلے نہیں پتا تھا میں آنے سے. ہم نے تو لکھ کے دیا ہے کہ حکومت میں لا آف میکنگ کمپنیز یہ کیا ہے پی آئی اے ریوائول آف پی آئی اے. سر یہ میرا ڈاکومنٹ نہیں ہے. آپ ان ساری اکنامکس میں بیٹھے ہوتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے ماشاءاللہ منظور نظر ہیں، آپ ان کے قریب ہوتے ہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ آپ چیئر کر رہے ہیں سوئی صدرن میں. آپ دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے تو منشور میں یہ کہا تھا کہ لاس میکنگ انٹرپرائزز جو ہے وہ کر لیں گے ہم. اور میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی اگر 10 روپے کا نقصان کر رہی ہے اور ہم نے 6 روپے 20 پیسے کا کر دیا اور 30 پیسے کم کر لیے تو کوئی اتنا بڑی بات نہیں کری، تو بہت انیفیشینٹ تھے. ہیونگ سیڈ دس، ٹھیک ہے، دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پی آئی میں اس لیے نقصان ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 3 سال سے پی آئی کا جہاز ایمسٹرڈیم نہیں گیا، لیکن ایمسٹرڈیم میں ایک آدمی ابھی تک اسٹیشن مینیجر بیٹھا ہے اسٹے آرڈر پہ. جاپان کے اندر لوگ بیٹھے ہیں اسٹے آرڈر پہ. نیو یارک میں لوگ بیٹھے ہیں اسٹے آرڈر پہ. پی آئی نیو یارک کا اسٹیشن مینیجر کون ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں. مشاہد اللہ صاحب کا بھائی. لندن کا کون ہے؟ صاحب کا بھائی. پیرس میں کون ہے؟ مشاہد اللہ صاحب کا کزن. ایک ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مزید چیزیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، کچھ تلخ حقائق کے معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پی آئی اے کو بیچنے کا خواب، اور خاص طور پہ پی آئی اے کے جو مہنگے ترین ہوٹلز ہیں نیو یارک اور پیرس میں، یہ خواب جنرل مشرف سے چلتا ہوا، شوکت عزیز سے چلتا ہوا، اب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تک آ گئے. اس کی بھی تفصیلات کچھ آپ سے شیئر کریں گے کہ کون کون سے بزنس مین ہیں جنہوں نے بھی یہ مشورہ دیا، اور میاں صاحب کے الفاظ، اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کے الفاظ کتنے ملتے جلتے ہیں، وہ آپ کو سنوائیں گے بھی. آصف حسنین صاحب، آج آپ گئے تھے ورکرز کے پاس پی آئی اے کے، آپ کا کل کا کیا ارادہ ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح متحدہ قومی موومنٹ بھی اس میں شامل ہو رہی ہے؟ اور جب فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ جناب پرائیویٹائزیشن کے نام پہ ایک نیلام گھر لگایا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد صاحب، آج ہماری کافی دیر جب یہ بات چیت ہوئی ہے ان سے، تو ہم نے جو گورنمنٹ سے ان کی نیگوسیشن جاری تھیں جو پرسوں رات میں، اس حوالے سے وہ کافی پازیٹیو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے زبیر صاحب سے بات چیت کی اس سارے پریشر کے بعد جو میڈیا نے اور دیگر پولیٹیکل جماعتوں نے جو بار بار گورنمنٹ کو کہا کہ جی آپ بات چیت کریں، تو اس کے بعد انہوں نے جو تھے چند نکات ان کے آگے رکھے جو بالکل معمولی تھے. ان نکات میں ایک نکات یہ تھا کہ جی جو لوگ مسنگ ہیں ان کو فوری طور پر بادیاب کیا جائے. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے 1 سال کا پیریڈ ان کو دیا جائے. اگر 1 سال میں وہ ملازمین مل کر اس کو پراپر طریقے سے مینجمنٹ کے ساتھ نہیں کر پاتے تو اس کے بعد جو بھی ڈیسیجن ہے لیا جائے، اور لازمی سروس ایکٹ جو ہے اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے. لیکن زبیر صاحب کا آپ سمجھتے ہیں یہ مینڈیٹ تھا جب اتنے پاورفل وزیر خزانہ کہتے ہیں جناب اس پہ کچھ نہیں ہوگا، وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں ہوگا، وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ ہم پر کاٹ دیں گے، تو زبیر صاحب وہاں پہ کون سی میٹھی گولیاں دینے گئے تھے؟ میں یہی بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ان کے نکات تھے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے وہ بالکل پازیٹیو تھے، اسی حوالے سے جس طرح آج میڈیا بار بار کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو بات چیت کرنا چاہیے، لیکن حکومت کی ہٹ گرمی اسی طرح کی تھی جو اسٹیٹمنٹ آپ نے ابھی میڈیا پر بھی دکھائے اور جو کنٹینیو آ رہے ہیں. میں یہاں پر ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، مفتاح اسماعیل صاحب جیسے شریف لوگ مسلم لیگ نون میں تو ڈمی کے طور پر ہیں، اصل تو وہ کچن کیبنٹ ہے جو کہ نہ صرف دھمکیاں دیتی ہے، جو ڈیسیجن لیتی ہے، جو پاکستان کے ایسیٹس کے اوپر نظر رکھے ہوئے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ انہوں نے ابھی جو اپنے ایسیٹس کی جو ڈیٹیل دی ہے اس میں ایک ڈیٹیل میں پڑھا تھا، جس طرح آپ نے وہ ڈیٹیل بتائی، لیکن اس میں ایک ڈیٹیل دی ہے جس میں پڑھا تھا کہ یہ ہاسپٹل ہے کارساز. میں اپنے پروڈیوسر سے کہتا ہوں وہ اسکرین پہ بھی چلا دیں، یہ ڈاکومنٹ ہم نے کل بھی چلایا تھا، آپ بات جاری رکھیں. جی یہ جو کارساز کے پاس ہے یہ تقریباً 22 سے 25 کروڑ روپے کی اس کی مالیت ہے. جو انہوں نے ڈاکومنٹ میں دیا ہے وہ اس کی 2 سے 3 کروڑ روپے مالیت انہوں نے ظاہر کی ہے. اسی طرح کے تمام ہیں جو ہوٹل میں اور دیگر میں سب کی مالیت کو انہوں نے جو ہے وہ بالکل لو کر کے اس کو شو کیا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جب وہ تمام جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس بات پر تیار ہے کہ وہ نیگوسیشن کر کے معاملے کو حل نکالے، تو آخر وہ کون سی ہٹ گرمی اور ضد ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو کارنر کر دے، دیوار سے لگا دے، گرفتار کر لے، نوکریوں سے فارغ کر دے، اور کسی بھی حالت اور کسی بھی صورت میں وہ پی آئی اے کو جو ہے وہ سیل کر دے. میں اس کو آج جو فاروق بھائی نے بھی کہا، ہم اس کو نچکار ہی نہیں کہہ رہے،
हम तो इस PIA के इस अमल को तबाहकारी कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। मैं आपने एक दो पॉइंट उठाए, मैं डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब के पास भी जाऊं, हालांकि वो स्पेशल एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के। आप कह रहे हैं कि जी किचन कैबिनेट फैसले करती है, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन इमरान खान साहब ने भी एक आज सवाल रेज किया, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। और इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू आसिफ हसनैन साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि ना वजीर आजम अपने और अपने बच्चों के असासे साबित करें जो मुल्क से बाहर हैं, और वो असासे मुल्क में भी लेके हैं। क्या कहा इमरान खान साहब ने, आइए सुनते हैं। आप अपने असासे डिक्लेयर करें, अपने बच्चों के असासे डिक्लेयर करें, जो आपके बाहर इंग्लैंड में दुबई में असासे पड़े हैं डिक्लेयर करें। बताएं आपका बेटा 700 करोड़ रुपए के घर में कैसे रहता है, बताएं आपके बेटे के पास 200 अरब रुपया कंपनी में किधर से आया। जी नाज़रीन, इमरान खान साहब ने यह सवाल उठाया, वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब अपने असासे इलेक्शन कमीशन को जमा कराते हैं, और जब आप वो असासे देखें तो उनके असासे मुतवातिर बढ़ते हुए नजर आते हैं। मुझे नहीं पता कि उनके साहबजादों के पाकिस्तान में कौन से बिजनेस है। शरीफ फीड्स के हवाले से मैं आपको यकीनन एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि कितने फैले हुए हैं पाकिस्तान में बिजनेस। हसन नवाज साहब के जो लंदन में सबसे बड़े बिजनेस हैं प्रॉपर्टी के, उसके दस्तावेजात आप अगर स्क्रीन पर देख लें तो डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब, आप इमरान खान साहब के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? मुझे मियां साहब के बच्चों और उनके बिजनेस का नहीं पता, मेरे बिजनेस का कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें। वो माशाल्लाह वो भी काफी प्रॉफिट में, मैं उसकी बैलेंस शीट देख रहा था 2007 से लेके अब तक वो ग्राफ यूं करके जा रहे हैं, और जब PIA का ग्राफ देखते हैं वो नीचे आ रहा है। आपका इतना एक्सपीरियंस है, PIA में आप डायरेक्टर भी रहे, तो PIA को आपने जो कि बेहतरी आपने कहा इकोनॉमिक सर्वे में क्लेम किया, अब क्या मसला आ गया आपको? देखिए कोई मसला नहीं आया, हमने इसको और बेहतर बना रहे हैं, और इसको हम जब स्ट्रेटेजिक पार्टनर लेके आ जाएंगे बाहर से और मतलब प्राइवेट सेक्टर से, और वो उसको बेहतर चला लेगा, तो जो हमारे एम्प्लॉइज हैं 80-90% एम्प्लॉइज विल बी बेटर ऑफ। हमने कहा कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी की तनख्वाह कम नहीं होगी, लेकिन चोरी चकारी के वक्त भी यही कहा गया, PTCL के वक्त भी यही बात की गई, 26% उस वक्त दिया, $800 मिलियन PTCL के क्या आज तक वापस आ गए? बिल्कुल बेहतरीन सवाल आपने पूछे। देखिए MCB और PTCL किसी भी बैंक, HBL इंक्लूडेड, जिसके अंदर जब कहा था कि किसी को आप निकाल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बैंकों ने एक स्कीम करी थी, वॉलंटरी सेवरेंस स्कीम, ये गोल्डन हैंडशेक जिसे कहते हैं। वो वॉलंटरी रिटायरमेंट में ना फिर वो हथौड़े और लाठे लेके आ जाते हैं, हमने खुद कवर किए हुए, जब फिर इस्लामाबाद पुलिस इस्तेमाल हुई, लाठियां लगी लोगों को। देखिए ये मुशर्रफ साहब के जमाने में वही बैंक का हुआ था, और उसके बाद ये इन्होंने वॉलंटरी करा था। आप देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, तहकीक कर लीजिए, आपके लाखों रुपए की जिनकी सैलरी, उनको करोड़ों रुपए से ऊपर के सेवरेंस पैकेज मिले थे। PTCL में जो वॉलंटरी नहीं करता था उसको तुर्बत और खुशदार भेजते थे। आप ये भी लिखवा लीजिएगा कि जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हो उनको तुर्बत में हम पोस्टिंग नहीं करेंगे, PIA के मतलब ये भी लिखवा लीजिए। अगर यूनियन वालों को ये मसला, हम इस वक्त कह रहे हैं कि देखो इस वक्त ये 2-2.5 अरब रुपए का मैंने सुना नुकसान हो गया इस वक्त। अब सबसे अच्छी चीज है, हम भी नहीं चाहते PIA का नुकसान हो, यूनियन वाले कहते हैं वो भी नहीं चाहते, तो काम शुरू कर दें, ऑपरेशन शुरू कर दें PIA का, PIA को नॉर्मल कर दें। हमने 6 महीने डिले की बात। पार्टनर वैसे है कौन? अल्लाह करेगा तो कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा, क्या पता कौन। तो दुबई इस्लामिक बैंक ने इससे पहले कोई एयरलाइंस के इस तरह के मर्जर एक्विजिशंस की हैं? मुझे पता नहीं है। नहीं की, जितनी भी एयरलाइंस के इस तरह के सौदे होते हैं उसमें जो बैंक अपॉइंट होता है फाइनेंशियल एडवाइजर, उनका ये एक्सपीरियंस होता है। क्या दुबई इस्लामिक बैंक का ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? मुझे नहीं पता। मैं आपने जुबैर साहब से ये सवाल किया प्राइवेटाइजेशन कमीशन में, आप उन सारी मीटिंग में बैठे होते हैं। मैं कैबिनेट कमेटी इन प्राइवेटाइजेशन में हूँ, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में नहीं हूँ। आप प्लानिंग में आप बैठे होते हैं, फाइनेंस में आप बैठे होते हैं, तमाम अहम मीटिंग में आप बैठे होते हैं। देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन का मैं हिस्सा हूं। जब ये प्राइवेटाइजेशन फैसला जब करता है, उसके बाद जब वो आता है, जब बेचने का उसमें, तो हमारे पास आता है कैबिनेट, जिसको इसाक डार साहब चेयर करते हैं, मैं हूं, शायद अब्बासी है, परवेज रशीद है, और भी काफी दीगर वज़रा हैं, तो हम बैठ के फैसला करते हैं। हम उसको कंप्लीट ओनरशिप लेते हैं फैसले की। और जो आसिफ हसनैन साहब कह रहे थे कि वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो KDA, क्योंकि मैं खुद भी KDA में रहता हूं तो मुझे पता है कि उधर जमीन महंगी है, वो तो बुक वैल्यू पे जमीन लिखी थी। जब बिकेगा तो उसको तो मार्केट वैल्यू पे बेचेंगे। बुक वैल्यू पे आपने जब जमीन ले ली, उस पर जो बुक वैल्यू पे खर्चा किया वो डिप्रिशिएटेड वैल्यू में जो बुक वैल्यू थी, वो जमीन जो अरबों की थी, वो बुक वैल्यू पे दी गई 250 मिलियन। आपको पता है इस केस का सारा? जी, मैं कैबिनेट कमेटी में बैठता हूं तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। और यही हुआ था ना HEC के अंदर भी उन्होंने लिख के दिया था कि डिप्रिशिएटेड वैल्यू क्या है। डिलॉयट की रिपोर्ट थी 1 अरब और 1.4 बिलियन की, USAID की 758 मिलियन की थी, लेकिन जुबैर साहब ने कहा नहीं जी हमने 250 मिलियन पे देना है, और बाकायदा वो भी चला गया बाहर, 250 मिलियन वाला भी चला गया, वो भाग गया ना जानी चाहिए। देखे शाजिया मरी साहब, ये खलीजी रियासतों में स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढा जा, दुबई इस्लामिक बैंक को फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया गया। क्या दुबई इस्लामिक बैंक, आपके पास इंफॉर्मेशन है उसने एयरलाइंस के इस तरह के कोई पहले काम किए? क्योंकि इंटरनेशनल केस स्टडीज जो मैंने आज पढ़ी है सारी, उस पर रिसर्च की है, उसमें जब भी किसी को ऐसा कोई काम दिया जाता है फाइनेंशियल एडवाइजर्स को, तो उनका एक्सपीरियंस होता है पहले। तो क्या ऐसा एक्सपीरियंस, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर सिर्फ गल्फ कंट्रीज में क्यों ढूंढा जा रहा है?
جی ارشد صاحب، پہلے تو جب آپ نے یہ پوچھا حکومتی رکن سے کہ جی آپ کے اپنے بزنسز کو تو 4 چاند لگ رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک ادارہ ہے جو کہ آپ کا نیشنل ایسٹ ہے، اس کی بہتری کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکے، تو میرا خیال ہے جواب جب نہیں ملا تو سمجھ آ گئی کہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ جہاں تک دوسری بات ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کا میں احترام کرتی ہوں، لیکن پیپلز پارٹی پر طنز کرنا یا تنقید کرنا میرا خیال ہے یہ ان کی حکومتی پالیسی میں شامل ہے۔ لیکن اگر ان کی کارکردگی دیکھ لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی پر ہی اگر یہ بات کریں تو پچھلے 5 برسوں میں جو ایک انتشار کی کیفیت تھی صوبوں کے درمیان وہ کم ہوئی، ہم آئنگی بڑھی، جس کے نتیجے میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا۔ اس تسلسل کو جاری رہنا چاہیے تھا، لیکن نواز شریف صاحب کی سوچ ہمیشہ سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی رہی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے صوبوں کو ایک دوسرے سے لڑوایا ہے۔ اب تو ایک جو آبادی کی تناسب سے ایک صوبہ موجود ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر بھی مسائل کھڑے ہو چکے ہیں، وہاں بھی احساس محرومی جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اگر اتنے پر اعتماد ہے شازیہ منی صاحبہ، آپ کی باتیں میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی باتیں سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کچھ آئیڈیالوجیکلی قریب آتی جا رہی ہے، اور جو مکہ کا آپ پہ الزام لگتا تھا وہ مکہ ختم کرنے کی کوئی ہدایات مل گئی ہیں آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، ہمیں کبھی بھی یہ الزام کی حد تک ہی بات تھی جو آپ نے فرمائی ہے۔ یہ میں نے نہیں، چودھری نثار صاحب کہتے ہیں، معاف کیجئے گا۔ نہیں، چودھری نثار صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر افغان موجود نہیں ہے، یہ میں نے خود سنا ہے اپنے ان کانوں سے پارلیمنٹ کے اندر۔ تو اگر اتنے مقدس ایوان میں ایک اہم عہدے پہ فائز شخص اس طرح کا بیان دے تو میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتی ہوں ان کے بیانات کے بارے میں، جو کہتے ہیں کہ F8 اسلام آباد سیف ہے اور اس کے کچھ عرصے بعد F8 کچہری کا سانحہ پیش آ جاتا ہے، تو میں کیا کہہ سکتی ہوں ایسے منسٹر کے بارے میں۔ میں صرف بات مکمل کروں کہ جو شفقت محمود صاحب نے کہا کہ جو آئینی تقاضے ہیں، 11 ماہ گزر گئے ہیں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ نہیں ہو پائی ہے۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو کہ 20 سالوں کے بعد پچھلے دور حکومت میں آیا، پچھلے برس ایک نیا ایوارڈ آنا تھا جو کہ نہیں آ سکا۔ میرے خیال سے ایک اگر آپ اور پی ٹی آئی ایک دھرنا کریں گے نا تو پھر وزیر اعظم آئیں گے بھی، ساری ڈیمانڈز مانی بھی جائیں گی، اور پھر کاؤنسل آف کاؤنسل انٹرسٹ بھی ہوگی، این ایف سی بھی ہوگا، سب چیزیں اسی طرح چلیں گی، کیونکہ جب دھرنا ہو رہا تھا اس وقت وزیر اعظم صاحب روزانہ پارلیمنٹ آتے تھے۔ مد میں نیا ٹیکس اب امپوز ہو رہا ہے، بالکل، اس میں بھی بلکہ مفتاح اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، میں یہ سوال ان کی طرف بھی لے کے آؤں گا۔ شفقت محمود صاحب، آپ ماشاءاللہ پاکستان کی سب سے پاورفل پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ممبر ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، 480 ارب روپے کی فائنینشل irregularities کی رپورٹ آڈیٹر جنرل کی آپ کے پاس پڑی ہے، آپ نے ابھی تک اس پہ کیا ایکشن لیا ہے؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے، خورشید شاہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، آپ لوگ اس کے ممبرز ہیں، کیا ریکمنڈیشن دی ہے آپ لوگوں نے؟ جی ارشد، ایک چیز میں پہلے کہہ دوں، اس کے بعد میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ جو عمران خان صاحب نے سوال کیا، 1990 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اس وقت ان کے کوئی اثاثے باہر نہیں تھے، بلکہ 1997 میں جب دوبارہ وزیر اعظم بنے تو چند انہوں نے بڑے مہنگے فلیٹس لے لیے تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 24-25 سالوں میں یہ جو اربوں روپے کے اثاثے ان کے اور ان کے بچوں کے باہر ہیں، یہ کون سا انہوں نے جو وہاں پہ کاروبار کیا تھا پہلے؟ جب انہوں نے پاک لین کی پراپرٹیز خریدی تو وہ پیسے کہاں سے آئے؟ ہمیں اتنا پتا ہے کہ ساکھ ڈار صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا کہ ہم نے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے بھیجے تھے، لیکن اس کے علاوہ ادروائز ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، اتنی اربوں روپے کی جائیدادیں کیسے بن گئی؟ تو یہ سوالات ایسے ہیں جو پوچھنے والے ہیں۔ اب رہ گیا آپ کا جو سوال ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، 480 ارب دے دیا گیا، نہ پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، نہ اس کا پری آڈٹ کرایا گیا۔ اس کے بعد پرانے جو آڈیٹر جنرل صاحب تھے انہوں نے ایک رپورٹ دی، اس کو بڑی مشکل سے ہم نے نکلوایا، پھر انہوں نے کہا کہ نئے آڈیٹر جنرل صاحب کی بھی رپورٹ آ گئی ہے، وہ فائنلی